نحمدہ و نصلی علی رسول محترمین و مکرمین حجاج کرام، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اتاری اور پیدا فرمائی کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر جا رہے ہیں۔ احتیاطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حاجی صاحبان چاہے مرد ہے عورتیں مستورات، آپ ابھی سے پیدل چلنے کی پریکٹس شروع کر دیں۔ اگر یہاں سے آپ نے پیدل واک شروع کیا تو انشاءاللہ وہاں جا کر سارے کام آپ کو آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ترتیب نہ رہے اور جہاز پہ بیٹھ کے وہاں اتر گئے، ایک ہی عمرہ میں آپ ایسے ہو جائیں گے کہ چارپائی پر پڑے رہیں گے۔ کوئی ایسا مل جائے کہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا بوتل سے پانی ڈال کر گلاس میں میرے منہ میں ڈال دیں یا چمچ کے ذریعے سے ڈال دیں، تو بہتر ہے کہ ابھی سے پریکٹس پیدل چلنے کی شروع کریں۔ حاجی صاحبان وہ جب عمرہ پر جانے والے، حج پر جانے والے، مرد مستورات دونوں، کوئی تقریباً اندازاً 14 منٹ کے اندر نارمل چلنے سے 15 منٹ کے اندر 1 کلومیٹر کا سفر طے ہوتا ہے۔ آج مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ پیدل چلے، کل 45 منٹ چلے، پرسوں 1 گھنٹہ چلے، ایسے چلتے رہے، بیچ میں نہ کرے، دن رات کا میں کوئی وقت مقرر کر کے، تو کوشش کرے پیدل چلنے کی ابھی سے شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کو وہاں بہت بڑی سہولت ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو حجاج عمرہ پر تشریف لے جا رہے ہیں، احرام کی چادریں یہ اگر کپڑے کے بجائے ٹاول کے ہو، تلیا کے ہو، موٹے، تو بہتر ہوگا۔ سردی میں بھی آپ کو کام دے گا اور گرمی میں بھی۔ سردی میں آپ کو سردی سے بچائیں گے، اور گرمی میں اگر پانی یا پسینہ آ گیا تو اس سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کپڑے کے ہیں، کاٹن کے ہیں، وہ ایسے جسم کے ساتھ چپٹا رہتا ہے اور سفید ہوتا ہے کہ اگر پسینہ یا پانی لگ گیا نا تو آپ کے جسم ایسے چمڑے کی طرح باہر نظر بھی آئے گا، دوسروں کو نظر پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوتا ہے، تو جسم کے حصے نظر آتے ہیں، تو یہ دنیا میں پردہ ہے۔ تو اگر ابھی آپ نے دنیا کے 2 چادریں، 1 جوڑا احرام لے لیا اور گھر میں کئی مرتبہ واشنگ مشین میں دھو لیا، 3-4 مرتبہ کوشش کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گی، نرمی پیدا ہو جائے گی دھونے سے۔ اکثر احرام میں بندہ کو جو ہے نا بغل اور نیچے جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، تو یہ آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ پہ، سمجھ گئے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ڈرائی فروٹ لے کر جائیں۔ ڈرائی فروٹ بہتر ہے کہ حاجی کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی بوتلیں لے کر جاتے ہیں، کوئی سویٹ لے کر جاتے ہیں، کوئی ہار لے کر جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کوئی ڈرائی فروٹ لے جائے، اس کے کام آ جائے۔ ڈرائی فروٹ آپ کو بہت کام دے گا، کبھی بھی بھوک لگ گیا کچھ کھا لیا، توانائی بھی، انرجی بھی ملے گا اور آپ کا جو ہے نا کام ہوگا۔ تو ڈرائی فروٹ ساتھ لے کر جائے، یہ نہیں کہ 1 پاؤ لے لیا اور اپنے پاس رکھ دیا، زیادہ لے جائے، آپ کا پورا 1.5 مہینہ کے قریب آپ کا وقت ہے۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے جا سکتے ہو یہاں سے، آپ کے اوپر وزن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس، ادھر اس طرف سے وزن کا مسئلہ اس طرف سے ہوگا، کھجورے اور باقی، تو یہاں سے آپ ڈرائی فروٹ ساتھ لے لیں۔ اس کے علاوہ اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے، کسی کا کوئی تکلیف ہو، دل، گردوں کا یا بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، جو معمول کی دوائیاں ہیں وہ ساتھ لے کر جائے، اس میں شیخ آبازی نہ کرے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب اپنے جہاں سے علاج کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں، کیونکہ آپ کا وہاں پیدل چلنا ہوگا اور کھانا بھی جو ہے نا وقت پہ ہوگا، تو یہاں تو جیسے ہم بہاروں کے لگے ہوتے ہیں نا، اس معمول پہ ہو جائے گا، تو شاید کسی کے ہائی شوگر ہو تو انشاءاللہ وہاں ڈوز کم لینا پڑے گا، وہاں شوگر کی دوائیوں کا ڈوز کم لینا پڑے گا، تو اس اعتبار سے جو ہے نا اپنی دوائیاں ساتھ لے کر جائیں۔ اور اس میں احتیاط رہے کہ جب جہاز پر جا رہے ہو تو جو نیچے سامان دے رہے ہو اس میں میڈیسن وغیرہ ڈال دیے، لیکن کچھ چند خوراک اپنے پاس رکھ دیں۔ آپ جہاز کے اوپر جا رہے ہو، کبھی جہاز لیٹ ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے نا اسٹے آ سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے جہاز کہیں ملک میں اتر گیا، ایمرجنسی لینڈنگ ہو گیا کبھی۔ اس کے علاوہ
آپ کا سامان کبھی ادھر جو ہے نا اتنے لاکھوں لوگوں میں گم ہو گیا تو آپ کے پاس چند خوراکیں موجود ہو، چند خوراک اپنے پاس رکھ دیں. دیکھو ابھی اللہ نہ کرے کسی کو ٹی بی ہو، اب ٹی بی والوں کے میڈیسن تو ہے وہ تو 11 بجے لینا ہے تو 11 بجے ہی لینا پڑے گا، اس میں پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلے گی، اس لیے چند خوراک اپنے پاس رکھیں. اس کے علاوہ جو الرجی کے میڈیسن ہے وہ کسی ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے آپ کے باڈی کے مطابق وہ آپ کو دے دے، وہ لے لیں. کھانسی کے زکام کے میڈیسن ساتھ لے لیں. اس میں کوشش رہے کہ یہ جو ہے اس میں کیپسول کے بجائے اگر ٹیبلٹ ہو جائے تو بہتر ہے. نشاور دوائیاں نہ لے کر جائے، نشاور دوائیاں نہ لے کر جائے. مثال کے طور پر اب ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اس کے سامنے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیبریکس ٹیبلٹ ہے تو یہ تھوڑا سا سکون کے لیے بھی ہے، معدے کے لیے بھی ہے، اس کے متبادل کوئی لے جائے. اچھا، ایک اس میں احتیاط رہے کہ آپ چلتے وقت کوئی اپنے عزیز اقارب دوست آپ کو کوئی چیز ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ میرا وہاں بیٹا ہے، بھائی ہے، نوکر ہے، دوست ہے، اس کو دینا ہے. تو میری جو ہے نا یہ میرا عرض ہے کہ نہ کسی کے سامان لے کر جائے اور نہ کسی کا سامان لے کر آئے. اس کو بتا دیں یار میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے وہاں کے کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو فون کر کے آ جائے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. میں خود کئی مرتبہ لے چکا ہوں اور آخر میں کسی کو پیسے دے کر اس کے شہر میں وہ سامان پہنچایا، بڑی مشکل اور مصیبت بن جاتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ نہ لے کر جائے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے نا؟ اردو میں ٹھیک ہے نا؟ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا کپڑوں کے اعتبار سے 5-6 جوڑے کپڑے لے لیں. ایک آدھ سوٹ جو ہے نا وہ آپ سفید لے لیں، باقی کلر بھی لے سکتے ہو. 5-6 جوڑے لیں گے تو زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کاٹن میں ایک فائدہ ہے کہ دھو لیا اور ایسے اس کو چرکا دیا اور تار پر لٹکایا تو اس کے استری کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں کاٹن میں یہ سہولت ہے. اور وہاں ویسے بھی موسم گرم رہتا ہے اکثر، تو کاٹن میں آپ کو فائدہ ہوگا، نرم بھی رہے گا. چپل کے اعتبار سے احرام کی حالت میں جو چپلیں ہیں وہ یہ ہے. حالت احرام میں چپل ایسے تیلے اگر لے لیں، یہ تیلے میں آسانی یہ ہے کہ چپل ڈال دیے اور پیچھے باندھ دیے. اور جوتوں کے اعتبار سے اگر اس طرح جوتا لے لیں تو یہ آپ کو آگے پش کرے گا، یہ جو پیچھے ہوتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ دوسرے چپل لینا چاہتے ہو یہ والے، آپ کا مرضی ہے. لیکن حالت حرام میں مرد کے لیے سر کو ننگا رکھنا، چہرے کو نہیں ڈانپنا ہے، ننگا رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے. اور پاؤں کے یہ جو اوپر ابھرا ہوا ہڈی ہے اس کو جو ہے نا کھلا رکھنا ہے. ویسے تو 4 ہڈیاں ہیں، 1 2 پیچھے والی اور یہ، لیکن خاص کر یہ بہت ضروری ہے، یہ خالی ہو، کھلا ہو. تو اگر ایسے آپ نے لینے ہو تو اس کو لے کر یہاں استعمال کریں. ہمارے لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں اور اکثر یہاں پورے پنسی وغیرہ نکل آتا ہے، پھر زخم بنتا ہے، پھر چلنے سے بندہ قاصر ہو جاتا ہے اور جگہ بیٹھ جاتا ہے، بجائے یہ کہ جا کے کام کرے. تو اس کو اگر آپ نے لینا ہے تو یہاں استعمال کریں تاکہ یہ جو ہمارا عادت نہیں ہے عادت بن جائے. اور پھر وہی جوڑا دھویا وغیرہ دو دیکھ کے آپ ساتھ لے جائیں. ایسا نہیں استعمال کو ادھر کیا وہاں کے لیے اور نیا لیا تو پھر وہ مسئلہ بنے گا. سمجھ گئے؟ اچھا جی، اس کے علاوہ 2 چادریں احرام کی ایک جوڑا ہے. اگر آپ 4 لے جانا چاہیں تو بہتر ہے. وزن کے اعتبار سے نہیں لے جا سکتے 3 لے جائیں. کبھی ایک خراب ہو گیا، پانی لگ گیا، ناپاک ہو گیا تو ایک چادر کو اتار کے دوسرا لے لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ باتیں ضروری آ گئی. جانے سے پہلے اب جہاں جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کا گھر پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، تو محترمین پاک دل سے جانا ہے. اکثر ہمارے پشتو والوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں بہت ہوتی ہیں اور اکثر اپنوں کے ساتھ، کبھی اپنی بہن سے، کبھی اپنے بھائیوں سے. تو جو ناراضگی دور کرنے میں راضی نامہ میں پہل کرے گا سب سے زیادہ اجر اس کو ملے گا. ارے حاجی صاحب آپ کے اوپر یہ اللہ پاک کا انعام کوئی کم ہے کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو؟ اس کے لیے یہ چھوٹی موٹی باتیں تو قربان کرنا پڑے گی. ہاں جی،
چھوٹی موٹی باتیں قربان کرنا پڑے گی. جتنے بڑے کام کے لیے آپ جا رہے ہیں. ہاں بھائی پہلے سے بھی ہمارے اس میں پرانے حج بھی ہے. کس نے اپنے ابھی تک راضی نامہ کیا ہے؟ اگر کسی کی ناراضگی اور اس نے ابھی تک راضی نامہ کر لیا کون ہے بھائی؟ تو ابھی سے کوشش کر لو. اس انتظار میں نہ رہو کہ حج میں بہت سارے دن ہیں ہم چلے جائیں گے مل جائیں گے. ابھی سے. شیطان بڑا دشمن ہے. پہلے آپ کو جانے نہیں دے گا اور پھر دل میں بات ڈالی کہ حج پہ تو تم جا رہے ہو, اس کو تو تمہارے پاس آنا چاہیے. میں جا رہا ہوں میرے پاس آنا چاہیے. اور آپ چلے بھی جائیں گے واپس بھی آ جائیں گے لیکن وہ راضی نامہ نہیں ہوگا. آخر کسی بات سے تو راضی نامہ ہوگا نا. تو یہ اللہ کے اوپر ڈالو. کبھی کبھار مجھ سے جماعت ہو جاتی ہے تو میں کہیں دور ہوں تو رکشے پہ بیٹھ کے اس مسجد میں پہنچتا ہوں جہاں 1:30 بجے جماعت ہے, جہاں جماعت میں وقت ہے, اور میں رکشے والے کو کھلے پیسے دے دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس میں تنگی نہیں کرتا ہوں. 100 روپے دے دیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ آپ کے کھاتے میں پڑ گیا, آپ کے لیے نماز کے لیے جا رہا ہوں, آپ نے میرے اوپر فرض کیا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. یہ 100 روپے آپ کے ذمے ہو گیا, اللہ اس کا آپ نے مجھے بدل دینا ہے. تو آپ بھی یہ اللہ کے کھاتے میں ڈالو نا یار. حج پہ جا رہے ہو راضی نامہ کر لو. کون کرے گا؟ ہاں نہیں, ہر آدمی خود کہے کہ میں کروں گا. سب کریں گے تو آپ ادھر رہیں گے, وہ گھر جائے گا پھر نہیں کرے گا. آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو, آپ طواف کرتے ہوئے یا اللہ مجھے معاف فرما, اللہ میرے گناہ کو معاف فرما. اللہ فرمائے گا تم نے تو معافی نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت رنجش ہو اس کے پاس جاؤ, اور جو اللہ کے لیے اپنے کو نیچے کرے گا اللہ پاک اس کو اونچا کر دے گا, اس کو آگے کر دے گا, اس کو اللہ بڑھا دے گا. ابھی عمرے کی باتیں شروع ہو جائے گی. آج آپ نے احرام باندھنا ہے تو احرام بہترین گھر سے باندھ کر نکلنا. لیکن آج کل ہمارے موسموں کے اور حالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کبھی فلائٹ شیڈول میں فرق آ جاتا ہے, ڈیلے ہو جاتے ہیں, جہاز ٹائم پہ نہیں اڑ سکے گا, آپ کو 1-2 دن پھر ٹھہرنا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ غسل وغیرہ گھر میں کر لیں. غسل گھر میں کر لیں, ناخن کاٹے, بغل زیر ناف بال صفائی کر لے, غسل اپنے گھر میں کر لے. اگر مستورات ہو تو وہ کبھی مستورات کو مہینے کی ماہواری شروع ہے وہ بھی غسل کرے گی, لیکن وہ جو غسل کرے گی وہ کپڑوں سے ماہواری سے صفائی کے لیے نہیں ہے, یہ احرام کی نیت کے لیے غسل کرے گی. اور وہ بھی احرام کی نیت کر کے روانہ ہوگی. بہرحال پرسوں مستورات کے جو ہے نا وقت ہے اس میں وہ باتیں عرض کریں گے. جب آپ گھر سے غسل وغیرہ کر کے نکلے, ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, آپ کوشش کریں کہ فلائٹ ٹائم سے کم 5 گھنٹے پہلے پہنچیں. جب ایئرپورٹ پہ انٹری ہو جائے, اپنے سامان کو چیکنگ وغیرہ سے پار ہو جائے, تو پھر ایئرپورٹ پر وضو کر سکتے ہو. یا آپ کا وضو پہلے سے ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کر لے. مردوں کے لیے الگ جگہ, مستورات کے لیے الگ جگہ. وہاں احرام باندھنا چاہتے ہو تو باندھ دو, لیکن نیت جہاز جب اڑ جائے تو پھر کر دے. احرام نیت باندھنے سے پہلے بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا جائے. آپ جب گھر سے نکل رہے تھے تو 2 رکعت گھر میں بھی پڑھ لے. آپ نے اپنے نائب کو گھر میں چھوڑ دیا, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ دعا پڑھ لو. ایک فرشتہ مقرر ہو کے آپ کو 4 دعائیں دیتی. تو جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, ایئرپورٹ پہ جو ہے نا آپ چکن وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر لو. 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو اگر وقت مکروہ نہ ہو. پہلی رکعت میں سورہ کافرون, دوسرے میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سورہ, یہ پڑھنا افضل ہے. کسی کو یہ نہیں یاد ہو تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جہاز پہ بیٹھ کر جب آپ نے احرام کی چادریں باندھ لیے تو ایک نیچے چادر لنگ کے طور پر اور دوسرا اوڑھنے کے طور پر, اوپر چادر, 2 چادریں, نیچے انڈر وائر یا بنیان وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, صرف آپ کا جسم اور 2 چادریں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا بھائی. اب جب جہاز پر آپ بیٹھ گئے تو جہاز میں آپ مطمئن ہو کر جہاز اڑنے لگا, اس کے بعد آپ نیت کر لو. پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا کہ کچھ حجاج بتا رہے تھے کہ ہم جہاز پہ بیٹھے اور جہاز کے گیٹ میں کچھ فرق پڑ گیا, بند نہیں ہو رہا تھا. پھر ہمیں اتارا اور کوئی 12 گھنٹے اس میں لگ گئے. اس کے بعد سے پھر ہم جہاز پر بیٹھے. اس سے اگلے سال کچھ فلیٹ میں جو ہے نا
نقص پڑ گیا اور وہ 2 دن کے بعد پھر کلیئرنس ہوا اور پھر ہم جہاز پر بیٹھ کے روانہ ہوئے. تو اس نے یہ کیا، بہتر کیا تھا کہ چادریں تو لپیٹے تھے لیکن عمرے کا نیت احرام کا نیت نہیں کیا تھا تو نفع میں رہے. اور جن کو پتہ نہیں تھا اس نے احرام باندھ لیا تھا، نیت بھی کر لیا تھا، اور 2 دن پھر ایئرپورٹ پر ہوٹل پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا. تو اس لیے جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ جہاز اڑ جائے آپ مطمئن ہو گئے پھر نیت کر لیں. نیت کیا کرنا ہے؟ عمرے میں 2 فرض ہیں. عمرے میں 2 فرض، ایک احرام کی نیت کرنا، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ، اور احرام، یہ سب چیزیں ایک فرض میں داخل ہیں. آپ کے عمرے کا 2 فرض جو ہے ایک یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب تک آپ نیت نہیں کیے ہو تو ہم حنفی مسلک ہے، ہم ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں اور چادر بھی سر پر اوڑھ سکتے ہیں، لیکن جس وقت نیت کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے سر کو ننگا کرے. اور اب نیت کرنا ہے تو نیت کیا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں احرام کی، عمرے کی، احرام کی. اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، احرام کی، یا اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. ٹھیک ہے. اب جب نیت کر لیا تو اس کے فوراً بعد آپ تلبیہ پڑھو 3 مرتبہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو 3 مرتبہ پڑھو. کوئی گنگا احرام باندھنا ہے تو وہ زبان منہ میں ہلائے اس طرح، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے یہ نیت ہے. نیت کرتا ہوں احرام کی، عمرے کی، احرام کی، اللہ میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے. احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ احرام کی پابندیاں ہے کہ بعض حلال چیزیں بھی آپ کے اوپر حرام ہو گئی. جیسے خوشبو لگانا کیا ہے؟ سنت عمل ہے. اگر ایک آدمی اپنے کمائی کے 70% بھی خوشبو کے خریدنے میں خرچ کرے تو یہ اسراف نہیں. خوشبو میں اسراف نہیں ہے. لیکن ابھی احرام کی حالت میں آپ کے اوپر خوشبو منع ہو گیا. ہر قسم کی خوشبو، چاہے صابن کے ہے، شیمپو، عطر، پرفیوم، کھانے پینے کی چیزوں میں، مثال کے طور پر روح افزا شربت، اس میں بھی خوشبو ہے نا. ایسے چیزوں سے آپ کو روکا گیا ہے. دوران احرام لڑائی کرنا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں آپ کے اوپر اور پابند ہو گیا کہ بالکل جو احرام باندھے اس کو کہتے ہیں محرم. محرمہ عورت، محرم مرد. محرم کے لیے شکار کرنا بھی منع ہے اور شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے. اور اگر کوئی محرم شکار کرے تو دوسرا محرم وہ کام ہی نہیں سکتا. تو حالت احرام میں کیا ہے؟ شکاری کا مدد کرنا. ایسے بھی منع ہے کہ اگر شکاری کا شکار اس طرف بھاگا اور یہ جو ہے نا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ میرا شکار کدھر ہے، تو محرم اس کو آنکھوں کی اشارے سے بھی یہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح کہ آپ کا شکار ادھر چلا گیا ہے. اشاروں سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے. اچھا، میاں بیوی اگر ساتھ ہو تو میاں بیوی کی پردے کی جو زندگی ہے اس کی باتیں کیا ہو گئی؟ بند. مثال کے طور پر بلڈنگ میں پہنچ گئے اور بیوی کو اشارہ کیا کہ چلو کمرہ تو ہے پھر ملاقات کریں گے، یہ اشارہ بھی منع ہے. مثال کے طور پر ایسی باتیں آپس میں نہیں کریں گے جس سے شہوت بڑھتا ہے، اٹھتا ہے. ایسی پابندیاں لگ گئی. ابھی احرام میں رہنا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، حالت احرام میں اپنے کو ایسے بالکل بال مال توڑوانا، بعض لوگوں کا عادت ہوتا ہے کھینچنا، یہ منع ہے سب چیزیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یار میں تو چل رہا تھا، پاؤں کو چوٹ لگ گیا، خون نکلا. ارے بھائی خون نکل گیا تو آپ کا احرام کوئی فرق نہیں آیا ہے. البتہ خون نکلنے سے، بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا بس. حالت احرام میں آپ اس کو کھول بھی سکتے ہو، باندھ بھی سکتے ہو. واش روم بھی جا سکتے ہو، حمام، وہاں لوگ حمام بولتے ہیں، واش روم ٹوائلٹ بھی جا سکتے ہو، بیت الخلاء. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں پیشاب کروں گا کہ نہیں. بھائی 2 دن آپ پیشاب نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ پیشاب نہیں کریں گے.
سمجھ گئے؟ بس خوشبو سے اپنے کو بچانا ہے، لڑائی جھگڑے سے، ادھر ادھر باتوں سے، فضول باتوں سے اس کو اپنے کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. کسی نے اپنے احرام کے اوپر جوا یا کوئی جو ہے نا ایسا کٹمل وغیرہ دیکھا، اس کو الگ کر کے پھینک. سمجھ گئے؟ اچھا جی، بہترین احرام اس کے اندر تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس اس کو بار بار پڑھے، بار بار پڑھے. ٹھیک ہے بھائی؟ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یہ پہلے میں نے عرض کر لیا کہ ایئرپورٹ پہ لائنوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، کبھی اس کو بھی دیکھو کسی کے پاس کمزور بوڑھی والدہ ہے اور ویل چیئر میں لے کر بیچارہ تک کا ہارا ہے، اس کی مدد کرو، کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہنچ جائے، یہ روٹ ٹو مکہ، روٹ ٹو مکہ جو ہے، ابھی 2 شہر ہے پاکستان میں، ایک اسلام آباد ہے، ایک کراچی ہے. تیسری کے لیے کوشش ہو رہی ہے وزارت کی طرف سے، لاہور کے. لیکن یہ 2 شہر ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا چیکنگ وغیرہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہو گیا، آپ کا سامان سیل اور یہاں سے جہاز کو دے دیا، پھر مکہ مکرمہ میں آپ کے بلڈنگ، آپ کے کمرے میں آپ کو ملے گا. یہ روٹ ٹو مکہ ہے. اور مثال کے طور پر پشاور دوسرے ایئرپورٹوں سے کوئی جائے گا، یہاں بھی چیکنگ ہوگا، پھر وہاں بھی جہاز سے سامان کو لینا، پھر چیک کرانا، پھر گاڑی میں ڈالنا، پھر گاڑی سے اتارنا، پھر اپنے بلڈنگ میں لے کے اگر کوئی فاصلہ ہے تو آپ اس کو کھینچیں گے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ الحمدللہ چند سالوں سے کافی فائدہ ہو گیا. روٹ ٹو مکہ، آپ کا سامان اس کے پاس چلا گیا. آپ کوشش کریں نیچے جانے والے سامان میں رسی، کاٹن ٹیپ وغیرہ آپ کے پاس ہے، کینچی، پسترا، چوری، یہ سب چیزیں نیچے ڈالو، یہ اوپر جہاز پہ نہ لے جاؤ. ٹھیک ہے؟ آپ جب وہاں پہنچ گئے اپنے کمرے میں، آپ کو سامان مل گیا، اپنے سامان کو اپنے پاس قبضے میں لے لیا، کمرے میں رکھو، جو آپ کا بیڈ ہے اس کے پاس. وہاں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی سامان گم ہو جائے. لیکن اپنا سامان کی خود حفاظت کرو. گھڑی، پیسے وغیرہ کیا کرے؟ بیگ میں نہ ڈالو، یہاں سے بھی نہ ڈالو. کسی کے پیسے، ریال وغیرہ، رقم، ڈالر، کوئی بھی کرنسی ان کے پاس ہے، بیگ میں رکھ دیا، بیگ گم ہو گیا، پیسے بھی گم. پیسے وغیرہ اپنے جسم کے پاس رکھو. اللہ نہ کرے کوئی بیگ گم ہو گیا، آپ کے پاس پیسے ہیں، کپڑے لے لو اور سامان خریدو، مسئلہ نہیں رہے گا. سمجھ گئے؟ جب کمرے میں پہنچ گئے، سامان کو رکھ دیا. اچھا، وہاں بھی ایک مظاہرہ کرنا ہے. جب یہ حجاج پہنچتے ہیں نا تو ہر کوئی تکا ہوتا ہے، اکیلے میں تکا نہیں ہوں. اب جتنے میرے پاس ساتھ جہاز میں آئے سب تکے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بڑا شور مچ جاتا ہے. اور جو کاؤنٹر پر کام ڈیوٹی دینے والے ہوتے ہیں اس کو بھی تنگ کرتے ہیں کہ جلدی کرو، ہمیں جلدی کمرہ دو. حالانکہ آپ کے کمرے کا سارا یہاں سے شیڈول بنا ہے پاکستان سے. آپ کو جاتے وقت جو لا کے دے دے وہ گلے میں ڈالو. اس پہ آپ کے بر اعظم کا نمبر ہے، آپ کے پاکستان کا الگ نمبر ہے، اس پہ آپ کے جو ہے نا شہر کا الگ نمبر ہے، وہاں کے مکتب معلم کا الگ الگ نمبر اس میں ہے، حتیٰ کہ بلڈ گروپ بھی اس میں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، ابھی آپ کا بلڈ لے گا، اس کا جو ہے نا سمپل، اور پھر آپ کا پتہ کرے گا کہ کون سا گروپ ہے. نہیں، وہ پہلے سے اس میں مینشن ہے. آپ سے مانگا گیا ہے نا جب داخلہ کر رہے تھے حج بینک پر، بلڈ گروپ دیا تھا نا. ہاں، یہ تو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کے جو لاکن ہے اس میں پورا لکھا جائے. خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایمرجنسی آ جائے تو وہ دیکھے گا اس کو کون سا بلڈ لگنا ہے، فوراً کام شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اظہرہ دعوت. اچھا، تو اس میں آپ وہ لاکن گلے میں ڈالیں، جو آپ کو پٹی وہاں دے دے ہاتھ میں ڈالیں. اس پہ آپ فکر نہ کرو کہ اس کو پانی لگ جائے گا اور اس کا کلر اتر جائے گا. نہیں لگتا ہے، نہیں اترتا ہے کلر. اس کو ہاتھ میں رکھو، آپ کے لیے ضروری ہے. کسی وقت بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے، واش روم میں بندہ گر جائے، چلتے چلتے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بھی کچھ ہو جائے، یہ آپ کے ہاتھ پہ ضروری ہے. آپ کے گلے میں جو لاکن ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ کمرے میں پہنچ گئے، سامان رکھ دیا، اب آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے. اس میں جلدی نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، بس وہ جو ہے نا احرام میں ہے، وہ بس عمرہ ادا ہو جائے اور احرام کی پابندیاں ہم سے ہٹ جائے.
جلدی کرو بھائی. یہ عمرہ اور حج جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عاشقانہ سفر ہے. کیا ہے؟ عاشقانہ سفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا. یہ راستہ جو ہے عاشقوں کی ہے، اس پہ سب کچھ قربان کرنا ہے. تو حاجی صاحب آپ جو ہے نا آرام سے تسلی سے چائے میں پینا ہے پی لو، آرام تھوڑا بہت کرنا ہے کر لو، وضو بنا لو اور پھر چلو. اچھا اترتے وقت نمازوں کے لیے جب بھی حرم میں آج جائیں گے تو لفٹ پہ رش رہتا ہے، کافی رش ہوتا ہے. کوئی بٹن دباتا ہے تو لفٹ اوپر جا رہا ہے اور نیچے آ جاتا ہے. اوپر والے نے دبا لیا تو نیچے سے پھر اوپر چلا گیا. یہ پورا ایک ڈرامہ ہوتا ہے وہاں. آپ کوشش کرو آپ کو تواری دوئی کے ساتھ ہے وہ یا تواری لکھا ہوگا، گرین بورڈ جگہ جگہ لگا ہوگا بلڈنگ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں تو چڑھنے میں تو ٹھیک ہے زور لگانا پڑتا ہے، کسی کے پاؤں میں درد ہے تکلیف ہے، لیکن اترنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا. تو آپ کوشش کرو لفٹ کے انتظار کے بجائے جو ہے نا آپ نیچے جو آپ کے سامنے لفٹ میں بیٹھ کے آپ اسے انشاءاللہ نیچے پہلے اتر جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات میں کوشش کرے کہ پہلے اپنے کو تیار کرے. ایک کمرے میں ایک واش روم، تو آپ کوشش کریں. بعض لوگوں کا معدہ سخت رہتا ہے تو آپ پہلے اپنے کو فارغ کریں بجائے اس کے کہ پھر ہر کوئی آپ کو ناکنگ کرے. آپ کی طبیعت پہ بوجھ جائے گا یا آپ کے جو ہے نا طبیعت خراب ہو جائے گا. تو کوشش کریں پہلے کو اپنے کو تیار کریں. اچھا اس لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے آپ چائے دودھ والی کی بجائے کوشش کریں سلیمانی قہوہ اور وہاں کے گہوہ، اس تینوں میں سے کوشش کریں کہ پیا کریں. سلیمانی جو بغیر دودھ والی کالی پتی ڈال کے وہ جو بناتا ہے، یا گرین قہوہ گرین ٹی، یا وہاں کے گاؤں، یہ جب پئیں گے تو اس موسم کے اعتبار سے آپ کا طبیعت ٹھیک رہے گا. دوسری عرض یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اگر آپ کے سرکاری پیکج میں نہ ہو آپ باہر سے دکان سے لے سکتے ہو. دہی کے ایک کپ صبح، ایک دہی کا کپ دوپہر، ایک دہی کا کپ شام. سے ہو گئے وضو کر لیا، اب حرم کی طرف جا رہے ہو تو آپ جو ہے نا پوری نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے نا پورا فی کا ورشہ. تو وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہے تھے یار، میرا طبیعت وضو کر لیا. بعد اوقات ساتھی کہتے ہیں کہ یار وضو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بلڈنگ کے کم سے کم 7-8 کلومیٹر دور ہوگی بیت اللہ شریف سے. آپ جب بلڈنگ سے اترو گے تو بس اکثر کلیجی کلر کا ریڈ کلر کا جو ہے نا بس ہوتے ہیں، توقیر یا مختلف مختلف کمپنی ہوتے ہیں. آپ بس میں بیٹھ گئے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ 5 لوگ آ گئے یا اور آنے ہیں، وہ جتنے بھی بیٹھ گئے وہ بس روانہ ہو جائے گا. آپ اس کی فکر نہ کرو. لیکن جاتے جاتے بیچ میں موقف ہے، سٹاپ ہے، وہاں آپ کو اتار دے گا. بہت ساری بلڈنگوں سے لوگ آ کر یہاں ایک بس پہ بٹھا کر روانہ کرتے ہیں. کیونکہ حرم شریف میں اتنی بسوں کی گنجائش نہیں ہے، وہاں رش پڑ جائے گا. تو یہاں بہت سارے سیکٹروں سے لے کر آتے ہیں اور ایک ہی بس بنا کر وہ پھر چلتا ہے. تو آپ کو جہاں اتارے گا پھر بھی آپ کو کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ پیدل چلنا پڑے گا. تو آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ نے وضو تو کر لیا. بعض اوقات ساتھی کہ یار بس ہم جو ہے نا جلدی کرو جلدی نکل آؤ. نہیں، جلدی ملدی نہ کراؤ، وہ نیچے اتر کر بس میں بیٹھ جاؤ. حرم پہنچ گئے وہیں وضو کرو. حرم کے آس پاس وضو خانے ہیں، اس پہ لکھا ہوگا WC اور کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں سہولیات کے ساتھ. آپ وہاں وضو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. کسی ساتھی نے وضو کر لیا آرام سے جاؤ میرے پیارے بھائی، کوئی بات نہیں، ہم کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں، کر لو وضو، کھلا ڈلا ہو کر دے دو. کیا جلدی ہے آپ کے اوپر؟ حج تمتع کرنا ہے نا، آپ کے حج کے احرام میں تو کافی ٹائم ہے. تسلی سے عمرہ کرو. وہ وضو کر کے آ گئے، اب حرم کے اندر جا رہے ہو، آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے. تو عمرے میں کتنے فرض عرض کیے؟ 2. ایک تو آپ نے یہاں سے شروع کیا ہے، اب دوسرا فرض آپ کا شروع ہوگا. دوسرا فرض ابھی شروع ہوگا. تو میرے خیال میں احرام باندھتے ہیں. اس میقات سے باہر جو ممالک ہے یا سعودیہ کے شہر ہیں، مدائن ہیں، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، تو یہ سب میقات سے جو باہر ہے، یہ لوگ جب آئیں گے میقات کے اندر تو میقات سے پہلے یہ احرام باندھیں گے.
یہ جو چادریں ہیں یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادریں ہیں. احرام تو چند پابندیوں کا نام ہے. اس پابندیوں کے ہوتے ہوئے میقات پر آئیں گے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا، اس کے اوپر لازم ہے کہ واپس جا کر میقات پر پھر احرام باندھ کر آئے. اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ حدود حرم میں جا کر پھر ایک دم دیں گے. احرام باندھ کر عمرہ بھی کرے گا اور دم بھی دے گا. یہ حدود حرم کے اندر دم کیا ہے؟ دم کہتے کہ خون کو کہتے ہیں. خون بہانا ہے. کس چیز کا؟ دمبے کا یا بکرے کا. سمجھ گئے؟ تو میقات سے پہلے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے. ابھی آپ نے احرام کا نیت بھی کیا ہے، احرام باندھا بھی گیا ہے، آپ پہنچ بھی گئے ہیں وہاں، ابھی آ رہے ہو مکہ مکرمہ عمرے کے لیے. آپ یہ بات ذہن میں رکھ دیں، جب آپ پاکستان سے نکلیں گے نا، یہ پاکستان ہے، مثال کے طور پر لاہور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، جس جگہ سے بھی آپ جہاز میں اٹھ جائیں گے تو آپ کا یہ روٹ ہوگا، یہ ایسا آئیں گے. تو اس طرف یمن ہے اور یہ میقاتی یلملم ہے. پہلے زمانے میں ہمارے لوگ بحری جہاز سے جایا کرتے تھے، تشریف لے جاتے حجاج. یہ یلملم یہاں بحری جہاز رکتا تھا اور یہیں سے احرام پہلے باندھ کر پھر جو ہے نا حرم کی طرف تشریف لے جاتے. آج کل ہوائی جہازوں کا دور ہے تو یہاں سے آپ یلملم سے پہلے جہاز میں اعلان ہوگا کہ کسی حاجی صاحب نے، عمرہ کرنے والے نے اگر نیت نہیں کیا ہے تو احرام پہ داخل ہونے سے پہلے نیت تو کر لے. کسی نے احرام باندھا ہوا ہے لیکن نیت نہیں کیا ہے تو یلملم سے پہلے جب اعلان ہو جائے تو آپ بیٹھے بھی نیت کر سکتے ہو. کیا نیت ہے؟ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، احرام کی، اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول کرو. اور تلبیت 3 مرتبہ پڑھ لیا، آسان ہو گیا نا. اب جہاز اس کے اوپر سے گزر گیا، یہ ادھر آ گیا. یہ جدہ ایئرپورٹ ہے، دیکھو جہاز کھڑے ہیں نا جگہ پہ، جدہ ایئرپورٹ ہے. اب جدہ ایئرپورٹ سے بس پر بیٹھیں گے، پھر روانہ ہو جائیں گے تو بس اس طرف آئے گا. یہ قرآن کی جو ماڈل دیا ہے نا، یہ شہر کے باہر مکہ مکرمہ بیت اللہ، یہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر آگے. آپ جب یہاں قریب پہنچیں گے، جہاں چیکنگ بھی ہے، اور آپ کو یہاں کے پہاڑیوں کے دامن میں دیکھو، پہاڑ ہے نا، اس طرح ماڈل ہوگا، محراب کی شکل دیکھ رہے ہو. پہلے قدیم یہ ہے، یہ پہلے تھے. آج کل یہ نیا ماڈل بنایا ہے. اس کا آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ بھارت کی حدود میں انٹر ہو رہے ہیں. تو یہیں سے آپ دعائیں پڑھو، یا اللہ ہمیں مکہ مکرمہ اس عظیم شہر کی عظمت میں اور ترقی فرما، اور یا اللہ اس شہر کو اس کی شرافت میں اور ترقی فرما، اور ہمیں بھی یہاں کے رہنے میں آداب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعائیں کرو. آپ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ دیکھو، یہ اس میقات سے باہر جو ہے یہ سرزمین آفاقی ہے. ہم کون ہیں؟ آفاقی ہیں. اچھا، مدینہ منورہ والے بھی آفاقی ہیں، عرب، امارات، بحرین، یہ سب آفاقی ہیں. اب اس سے جو اندر ہوں گے، یہ 2 دائروں کے اندر میں کیا ہے؟ زمین ہل، سرزمین ہل. یہ ہل کے رہنے والے ہیں. کہاں کے رہنے والے؟ ہل کے رہنے والے ہیں. یہ لوگ اپنے گھر میں بھی احرام باندھ کر جب یہاں مسجد عائشہ تک پہنچے تو یہیں سے نیت کرنے سے پہلے نہیں دائر ہو سکتے، یہی نیت کرے گا. یہ مسجد عائشہ تقریباً دیکھو لکھا ہے تنعیم، اس کا نام تنعیم بھی ہے، مسجد عائشہ بھی ہے اور میقات بھی ہے. یہ حدود حرم ہے. حدود حرم یہ حرم مکی ہے. یہاں والے اگر عمرہ کرنا چاہے تو مسجد عائشہ میں آئیں گے. یہ تصویر بڑا تھا، ہم نے ادھر دے دیا. یہ یہاں آئیں گے، یہاں سے احرام کی نیت کر کے پھر بیت اللہ میں آ کر 7 کلومیٹر کے فاصلے پر، 7-8 کلومیٹر کا بیش فاصلہ ہے، پھر عمرہ ادا کریں گے. آپ جب ایک عمرہ ادا کریں، پاکستان سے پہنچے یا مدینہ منورہ سے آ گئے، تو پھر جب دوبارہ عمرہ کریں گے تو یہاں مسجد عائشہ آ کر یہ مسجد میں سے احرام کی نیت کر کے یا تنعیم، تو آپ دوبارہ عمرے سے آ سکتے ہیں. یہ جورانہ سے بھی کر سکتے ہو آپ، یہ طائف سے بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ اس کی سمجھ سب کو آ گیا؟ ٹھیک ہے نا. ابھی آپ یہاں مکہ مکرمہ کے اندر ہو، یا بسکٹ کلر کا ہے نا، آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اپنے گھر میں احرام باندھ کر غسل وغیرہ کر کے جا کر حدود سے باہر چلے جائیں مسجد عائشہ میں. وہاں سے کیا کریں؟ نیت کر کے پھر آ کر یہاں عمرہ ادا کریں. یہ حدود سے باہر جا کر طائف کی طرف، جارانہ کی طرف، یہ حدود سے باہر نکلنا ہوگا.
ٹھیک ہے. پھر عمرہ کی احرام باندھ کر آنا. اسی مسجد سے دیکھو یہ حجاج ہے نا احرام میں, نیت کر کے یہاں سے بس میں روانہ ہونا ہے, پھر آپ نے حد حرم پہ داخل ہونا ہے اور عمرہ کرنا ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ کوئی نہیں سمجھا ہے مجھے پوچھو, 1000 مرتبہ پوچھو, میں عرض کر دوں گا. جدہ آ گئے مثال کے طور پر, کوئی کام تھا, وہ کام کر کے واپس جا رہا ہے, اگر اس کا دل چاہا ہے کہ میں عمرہ کروں تو کر سکتا ہے, اگر نہ چاہے تو نہیں کر سکتا ہے, نہیں کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. اچھا, اگر یہاں سے مدینہ منورہ کوئی چلا گیا, اب مدینہ منورہ سے جب آئے گا تو ہر صورت میں پھر عمرہ کرے گا. یا طائف چلے گئے, طائف بھی بڑی میقات سے باہر ہے, یا یمن کی طرف چلے گئے, یا لملم کی طرف چلے گئے, فلسطین کی, جہاں بھی گئے میقات سے پھر واپس آنا ہوگا, تو احرام کی نیت کر کے احرام باندھ کر آنا ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ 100 سے زیادہ دروازے ہیں, بڑے بڑے گیٹ جو ہے ہر گیٹ کا نمبر ہے, 100 سے زیادہ حرم کی دروازے ہیں. آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو گئے, انٹری کر گئے, اس طرف سے آ 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 گئے, جہاں سے بھی آ گئے, آپ نے پھر آنا ہے کدھر ہوگا, ادھر ہوگا. ٹھیک ہے. جب مسجد میں داخل ہو, اس کے اوپر جو جگہ ہے وہ برآمدہ ہے, نیچے بیسمنٹ ہے, آپ نے اوپر آنا ہے, اترنا ہے مطاف کی طرف. تو کس چیز سے اترنا ہے؟ سیڑھیوں سے اترنا ہے. تو جب مطاف میں مسجد میں پاؤں رکھے تو دائیں پاؤں سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا دعا پڑھو, اور پھر اعتکاف کی نیت کرو. یہ نفلی اعتکاف ہے. اب جب بھی مسجد سے نکلیں گے یہ ٹوٹ جائے گا, پھر آنے میں نیت کر لو, اعتکاف کی نیت کر لیا. اب آپ ادھر آ جائیں, جہاں بھی ہے, اس طرف سے آنا ہے, اس طرف سے آنا ہے, ادھر آ جائیں. ادھر آ گئے. اب جب ادھر آ گئے نا تو آپ نے یہاں چند کام کرنے ہیں. آپ آگے ہو جائیں, مجھے پیچھے کر. آپ نے چند کام کرنے ہیں. ایک سب سے پہلے آپ نے استباع, آخر میں آئیں نہیں, استباع کیا ہے, اس طرح کرنا ہے. استباع یہ دائیں کندھا کھولنا ہے. ٹھیک ہے, چادر بائیں پہ آ گیا, استباع ہو گیا. اچھا, عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے استباع کیا ہے, اچھا جی یہ مطاف ہے جہاں طواف کی جاتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, کیا بتاتے ہیں, مطاف. اچھا جی یہ حجر اسود ہے, حجر اسود, حجر عربی میں پتھر کو, اور اسود کالے کو, کالا پتھر, حجر اسود. یہ تو تھا سفید جنتی پتھر, لیکن ہمارے گناہ کھینچتے کھینچتے کالا ہو گیا. اچھا یہ حجر اسود, حجر اسود یہ ہے ملتزم. یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ کیا ہے, ملتزم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملتزم کو ایسے جو ہے نا جبی لگاتے تھے, اور اپنا رخسار مبارک ملتزم کے اوپر ملتے تھے, اور دوسرا رخسار مبارک ایسے اللہ کے سامنے گر گرا کر روتے کہ اللہ میری گناہوں کو معاف فرما, میری کو معاف فرما. تو یہ ملتزم ہے. لیکن آپ حالت احرام میں بیت اللہ کے ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ بیت اللہ شریف پر خوشبو لگی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ بعض لوگ طواف کرتے ہیں, یہ مقام ابراہیم ہے, اس پر ہاتھ ایسے رگڑتے ہیں اور جبیاں لگاتے ہیں. یہ نہیں ہے, یہ ویسے سمجھی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس کے اندر شیشہ ہے اور نیچے ایک پتھر پڑا ہے, پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ باقی ملنا اور یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, یہ خطیم ہے. بیت اللہ شریف کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی, تو یہ حتیم ہے اس کا. بعد میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حلال پیسے جمع کیے تعمیر کے لیے. حلال پیسے اتنے تھے کہ یہ تعمیر ہو گیا, لیکن یہ پیسے اور نہیں تھے حلال کہ اس کا تعمیر کرنے تھے, تو یہ حجرہ کے طور پہ خالی چھوڑ دیا. مثال کے طور پر کسی کے 12 مرلے 10 مرلے گھر بنا لیا, 2 مرلے اپنا حجرہ رکھا, اس کی صرف جو ہے نا بنیادیں ڈال دیے, مکان نہیں بنا سکے حجرے کا. تو اس طرح یہ کوئی آدمی ادھر کھڑا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, جو بھی عمل کر رہا ہے, ایسا ہے کہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. آپ جب طواف کریں گے تو اس سے ارد گرد کریں گے طواف, بیت اللہ سے طواف کرنا یہ اس طرح. اس کے اندر دوران طواف نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ طواف مکمل نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا جی, یہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی یہاں 70 فرشتے موجود ہوتے ہیں. آپ جب دعا کریں گے تو وہ امین کے, تو اس پر چلتے ہوئے اگر حالت احرام میں ہے تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ورنہ چلتے ہوئے دائیں ہاتھ لگا کر
استلام دور سے اس کا استلام نہیں ہے، جس طرح بھی ہم حجر اسود کا بتائیں گے، اس کا دور سے استلام نہیں ہے. سمجھ گئے؟ سب باتیں ہو گئی. مقام ابراہیم کے بعد پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، یہ بھی بات ہو گئی. یہ جو بارش وغیرہ بیت اللہ کے اوپر ہو کے پانی نکلتا ہے یہاں سے نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں میزابی رحمت. ہر چیز کسی رکن کے اوپر قائم ہوتا ہے. اب بیت اللہ کے 4 ارکان ہیں، ایک جو ہے نا حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، دوسری طرف رکن شامی اور رکن عراقی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی، آپ جب اپنے بلڈنگ سے نکل گئے، حرم شریف پہنچ گئے، مطاف اتر گئے، دعائیں پڑھ لیے، ابھی آپ ادھر آئیں گے جہاں میں کھڑا ہوں. پہلے استباع کیا، اب ادھر آ گئے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ حجر اسود میرے جو ہے نا کس طرف ہے؟ دائیں طرف ہے نا. اب ایسے کھڑے ہوں گے کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو. اچھا، لوگ یہاں طواف کریں گے، آپ اس میں نہیں گھسیں گے، پیچھے کھڑے ہو جاؤ. پیچھے ادھر کھڑے ہیں آپ، جو ہے نا استباع کر لیا. اب نیت کرو. میں نیت کرتا ہوں طواف کے، عمرے کی طواف کے. اللہ قبول فرما، آسان فرما. 7 چکر بتائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بتا سکے تب بھی ٹھیک ہے. نیت دل کا ہے، زبان پر بول دیا، اس کا مستحب ہے، اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے، نیت کرو. اب نیت صرف ایسے کھڑے ہو، میں نیت کرتا ہوں عمرے کی طواف کی، اللہ قبول فرما، آسان فرما. یہ یاد رکھو، 7 چکر آپ نے بتایا تب بھی طواف جو ہے 7 چکروں کا ہے. آپ نے نہیں بتایا تب بھی طواف کتنے چکروں کا ہے؟ 7 کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نیت ہو گیا. میں کوئی ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں اٹھایا نا. اب آپ اس طرف آئیے. اب میں کدھر ہوں؟ حجر اسود کے سامنے. حجر اسود کے سامنے. ابھی یہاں آپ استقبال کرو. استقبال دو نمبر پہ کیا ہے؟ استقبال. استقبال بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس کے بعد استلام کرو. استلام کسی چیز کا چومنا. اب آپ تو یہاں جا نہیں سکتے ہیں، دور سے آپ کا کام ہو سکتا ہے. کسی کے پاس ایک ضعیف العمر آدمی ہے، اس کے پاس اپنا کونٹا ہے، جا رہا ہے، اور وہ جو ہے نا کھڑے ہو کر یوں کر لیا، ایسا اشارہ کیا، چوم لیا، ٹھیک ہو گیا. کہ کوئی جو ہے نا چھتری لیے ہوئے بارش ہے یا دھوپ کی وجہ سے اس نے چھتری کو ایسے کیا، چوم لیا، ان کا بھی کام ہو گیا. آسان ہے نا. اچھا، کوئی ایسے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا تب بھی ٹھیک ہو گیا. کوئی ایک ہاتھ سے اشارہ کیا پھر بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ دیکھیں گے باہر بہت سارے لوگوں کو ایسے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اپنا کام بس ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. اب جب یہ چھوم لیا آپ نے، استلام کر لیا 3 نمبر پہ، پھر آپ لوگوں نے اسکول تو پڑھا ہے نا، کالج. جی. دائیں پھر کو کہتے ہیں نا، دائیں طرف ہم پھرتے تھے اسمبلی میں صبح. تو آپ جو ہے نا ایسا کیا، اب دائیں پھر. اچھا، یہاں ایک بات رکھو یاد، انسان کی دل کس طرف ہے جسم میں؟ بائیں طرف ہے نا. اور اسلام میں سب کام، اکثریت کام جو ہے وہ کس؟ دائیں طرف ہے. لیکن بیت اللہ کا ایک طواف ایسا ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ سے بائیں طرف پر ہے. کیوں؟ کہ آپ کا دل بیت اللہ کی طرف رہے. ریموٹ کسی کے ہاتھ میں ہے اور کمرے میں ہے تو اے سی اسٹارٹ ہوگا اور بند بھی ہوگا. ہاں جی. اگر کوئی باہر جا کر روڈ سے کرے تو ہوگا نہیں. ہاں نہیں. یا ریموٹ کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح دبانا ہے، اور کوئی ایسا کر کے دب جائے گا، کام کر لے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کا دل بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کی نورانیت بنتا ہے اپنے دل کے اندر. سمجھ گئے؟ آپ کا دل کسی حال میں بھی بیت اللہ سے نہ پھیرے، نہ پیٹ رہے طواف کے دوران، اور نہ دل جو ہے نا یہاں کے بجائے اس طرح نہ ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ابھی تو آپ نے دیکھ نہیں ہوگا، ابھی آپ نے استقبال کر لیا، نیت کر لیا، استلام کر لیا. ابھی جو آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں بچے خوشی خاں، پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. دیکھو مجھے، یہ دیکھو میرے ہر ادا کو دیکھو، انشاءاللہ آپ کو وہاں یاد رہے گا. اب میں بیت اللہ کے بالکل جو ماڈل ہے قریب قریب جا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمل. اس کو رمل کہتے ہیں. رمل اس کو کہتے ہیں کہ قدم جو ہے نا قدم قریب قریب رکھو. بعض لوگ ایسے پنجوں پہ جاتا ہے، وہ پھر جو ہے نا مہینے میں بھی دوسرا طواف نہیں کر سکتے، سارے یہ جو ہے نا درد شروع کر دیتے. آپ جو ہے نا اس کو رمل پہلوانی کی شکل، قدم قریب قریب رکھ کے دیکھو ادھر آ گئے نا. اچھا، یہاں رکن یمانی کے پاس پہنچے
دنیا سے دعا ہے. میرے ساتھ پڑھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. دنیا والی سے شروع ہو کر حجر اسود تک دعا پڑھتے جاؤ. سمجھ گئے؟ اچھا رمل میں جا رہے ہیں نا. اب پہلے جو میں نے استلام کیا اس طرح کیا تھا, لیکن ابھی تو آپ جب آ گئے تو آپ کی چہرہ کس طرف ہے؟ بیت اللہ کی طرف تو نہیں ہے نا. آپ اس طرح کریں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے. جی اب دوسرا چکر شروع ہو گیا. ہاں جا رہے ہیں نا اس طرح اس طرح. پھر ربنا آتنا, پھر یہاں پہنچ گئے, ٹھیک ہو گیا. پھر تیسرا چکر رمل شروع ہے نا. عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے, صرف مردوں کے لیے. ربنا آتنا پڑھ لیا, یہاں پہنچ گئے. کتنے چکر ہو گئے؟ اب آپ نارمل شروع کر دو. اپنا نارمل چکر شروع کر دو. تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ, دعائیں مانگو. بعض لوگ نہیں ہے تو تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ اور مطاف کے اندر دعائیں مانگو اللہ سے. بعض لوگ کتاب سامنے رکھتے چلتے ہیں. کتاب میں دعائیں مانگی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے؟ تو کیا کرنا ہے, مانگنا ہے یا پڑھنا ہے؟ ہاں, کسی کو عربی میں آتا ہے, کسی کو پشتو میں آتا ہے, کسی کو اردو میں آتا ہے. جس زبان والے ہیں اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگو. اللہ سے خوب دعائیں مانگو. یہ پڑھنے کی وقت نہیں ہے, یہ مانگنے کی وقت ہے. اللہ سے مانگو. کوئی کسی کے ہاں چلے جائے, سی ایم کے پاس چلے جائے, پرائم منسٹر کے پاس چلے گئے, وہاں سے مانگا جاتا ہے یا اس کے دفتر میں پڑھا جاتا ہے؟ تو اللہ سے مانگو. اب اللہ کے دربار میں آئے, اللہ دینے والے ہیں. اللہ سے مانگو خوب طواف کے اندر. ہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو دعائے قنوت نہیں آتا ہے, اس کو دعائے قنوت یاد کرا سکتے ہو طواف کرتے ہوئے. کسی کو تحیات یاد نہیں ہے, اس کو یاد کرا سکتے ہو, سکھا سکتے ہو. کسی کو سورت سکھا سکتے ہو. سمجھ گئے نا؟ سیکھنا سکھانا کر سکتے ہو, لیکن کوشش کرو کہ یہ تمام مانند نماز کی ہو. توجہ دھیان کے ساتھ. کوئی اوپر دیکھتا ہے, کوئی ادھر دیکھتا ہے, کوئی ادھر دیکھتا ہے, ایسے نہ کرو. توجہ دھیان اللہ کے سامنے. جاری یہ روحانیت بھرنے کا وقت ہے. آپ کو مل رہا ہے اگر آپ لے لیں. سمجھ گئے؟ اچھا جی, حجاج کے ساتھ مستورات ہیں, گھر والی ہے, بہن ہے, والدہ ہے, محرم جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ کیا آپ اس کو جو ہے نا اس طرح لے جا کے, چونکہ سب مستورات جو عبائے ہیں وہ کالے رنگ کے ہیں, کسی کے سفید رنگ کے ہیں, اور آپ کے احرام تو ہے ہی سفید. اب گھر والی کس کے پیچھے دیکھے گی کہ میرا وہ بیٹا شوہر والد کدھر ہے, اور آپ کس کے پیچھے دیکھیں؟ تو اس طرح جو ہے نا اپنا گھر والی کے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتی اس کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں دوران طواف, تاکہ گم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اچھا جی, آپ نے 6 چکر پورے کر دیے مثال کے طور پر 6. اب آپ یہاں قریب قریب بیٹھے نا, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ احتیاط ہے. اچھا ساتھ ادھر آ جائیں, 5-6 ساتھ ادھر آ جائیں, قریب قریب میں جیسے طواف کیا جاتا ہے. آپ 3 بجے سے 4 بجے سے جا رہے ہوں. اب مثال کے طور پر مثال کے آپ جو ہے نا 6 طواف چکر پورا کر لیا. اب 7واں شروع کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. اب میرے کو دیکھو, میں نے پہلے چکر قریب قریب کاٹے, اب تھوڑے تھوڑے ایسے دور ہوتے جاؤ, تھوڑے تھوڑے دور ہو, اب تھوڑے تھوڑے دور ہوتے جاؤ. یہ ماڈل ہم نے اسے انداز سے رکھا ہے کہ یہاں جگہ تنگ ہے اور یہاں کھلا جگہ ہے. اب آپ ایسے طواف کی شکل میں آؤ. اس مثال پر طور میں نے چکر یہاں پورا کر لیا. اب میں اسے جاؤں گا تو ان سب کو تکلیف ہوگی نا, ہاں مجھے بھی تکلیف ہے, ان کو بھی. اور اگر آخری چکر میں نے دور سے بس آخری چکر میں چلتے چلتے, یہ احتیاط ہے, آخری چکر میں باہر نکل آیا طواف کرنے والوں سے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. 8واں استلام ہو گیا, 7 چکر مکمل, 8واں استلام ہو گیا. اب آپ جو ہے نا استوا کو ختم کریں, استوا کو ختم کریں. چادر کو اس طرح کرو, ٹھیک ہے. بس یہ جو استوا ہے یہ صرف احرام والی چادر میں طواف کے دوران ہے, اور حج میں کہیں بھی نہیں ہے. نہ صفا مروہ میں ہے, نہ حج کے اور مینا مزدلفہ عرفات کہیں بھی نہیں ہے. بس ایسے صرف احرام والی طواف کے اندر یہ استوا ہے. اب 7 چکرے پورے ہو گئے, آپ جو ہے نا استوا کو ختم کریں, ٹھیک ہے. اب آپ کا تو احرام ہے, آپ تو نہیں جا سکتے ملتزم کے پاس کہ اس کے ساتھ جب بھی لگائیں. آپ دور کھڑے ہو کر سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل پورا کریں. اللہ سے دعائیں مانگو, یہ دعائیں اللہ سے مانگو.
دعائیں قبول ہوتی ہے. دعائیں مانگ لیے, اب آ کر پیچھے پیچھے لوگوں کے پیچھے طواف کرتے رہیں تو اس کو جانے دو. اب ادھر آ کر مقام ابراہیم کے ساتھ 2 رکعت واجب الطواف پڑھے. واجب الطواف 2 رکعت پڑھے. 2 آپ کے اوپر لازم ہے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے, 10 پڑھے, وہاں پر پڑھے. سمجھ گئے؟ پڑھ گیا جی. 2 رکعت سے فارغ ہو گئے. اس میں سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون سورت پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورت اخلاص, قل هو اللہ سورت. بہتر ہے, کسی کو یاد نہ ہو دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 رکعت کے بعد اب آپ پیچھے آئے, پیچھے کی طرف آ کر یہاں زمزم کا پانی, زمزم کا پانی پینا ہے تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہو. زمزم اگر کسی کو کھڑے میں کھڑا ہے مل گیا تو کھڑے ہو کر پیجیے, کسی کو بیٹھے ہوئے مل گیا بیٹھے ہوئے پی لو. لیکن یہاں جو ہے نا کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھو, 3 سانس سے پیو اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیو. مومن کی نشانی ہے زیادہ پیے گا, منافق زیادہ نہیں پی سکے گا. کوشش کرو زیادہ پیو. تھوڑا پانی لے گیا سر پہ بن گیا, تھوڑا جو ہے نا سینے پر جائے گا. ہمارا سینہ ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محبت ہمارے دلوں میں بھر. اللہ سے دعا کرو, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھ لو, دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس لوگوں کے پیچھے آؤ, جیسے ہمارے حضرت بیٹے ہیں اس طرح پیچھے لوگوں کے آ جاؤ, آگے اس طرح. اب یاد رکھو جس طواف کے بعد صفا مروہ کی چکرے ہیں اس میں 9 استلام کرو. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, 9 استلام کرو. جس میں پیچھے صفا مروہ بعد میں نہیں ہے, بس 8 کافی ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے جی. اب آئے, اچھا جی, صفا آپ نے 9 استلام کر کے ادھر آ گئے. اب جب انٹر ہوں گے نا تو یہاں دروازہ ہے, داخل ہوں گے تو دروازہ ہے. دروازے سے باہر نیت کر دیا یا اندر کر لیا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دروازے تو اس نے اس لیے لگائے ہیں کہ کبھی کبھار ایک دوسرا مندر خالی ہوتا ہے اور تھوڑے لوگ جا کر وہ سارے صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ وقت رش کے اعتبار سے 1 2 3 مسجد کھول لیں گے. آپ دروازے کے باہر نیت کر سکتے ہو, اندر کر سکتے ہو. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نیت کر لو. نیت کرتا ہوں صفا مروہ کے ساتھ چکروں کی, اللہ میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. اب دعائیں مانگ لو. مردوں کے لیے جائز ہے کس طرح ہتھیلیاں آسمان کی طرف دعائیں مانگی, عورت اپنے جسم کے ساتھ رکھتی. سمجھ گئے؟ اچھا, یہ جو آپ نے دعا مانگ لیا, نیت کر لیا, اب انٹری داخل ہو جاؤ. یہاں ایک پلر ہے, ستون ہے, پلر ہے. اس پلر کے پیچھے جب جائیں گے تو یہ پہاڑی ہے صفا کی. اس کو شیشے کا ایک دیوار ہے, اس میں یہ پہاڑی نظر آتا ہے. اس کے ساتھ جیسے اترتے ہوئے اگر کسی کو یاد ہو تو یہ آیات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پوری آیات اگر نہ ہو تو وہ جو گول گنبد ہے نا گنبد, اس کے اندر اوپر لکھا ہے, تو وہ پڑھتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ نیچے اتر کے جائیں. ٹھیک ہے. جب جہاں یہ سبز لائٹ ہے اوپر چھت پر ہے, نیچے اس کی روشنی پڑتا ہے, تو اس میں آدمی اپنے قدم کو تیز کرے. عورتیں مستورات اپنی قدموں سے چلے اور مرد اپنے قدم کو تیز کرے. جہاں یہ گرین لائٹنگ نیچے روشنائی پڑ رہا ہے, اس کے دوران دعا ہے رب اغفر وارحم انت العزیز الاکرم. یہ دعا پڑھتے ہوئے جائے. اس کو کہتے ہیں میلین احزرین, میلین احزرین. یہاں سے اگر کسی کے ساتھ عورت یہاں پہنچ جائے تو پھر آہستہ چلتے جائے. صفا سے شروع کیا تھا, مروہ پر پہنچ گئے, مروہ سے صفا. اس طرح 7 چکرے لگانے ہیں. یہاں سے شروع ہوگی 1 چکر ہوگی, ہاں, یہاں پہ آگے پھر 1 چکر ہوگی, 2 پھر چلے گئے 3 4 5 6 اور 7 یہاں پورا کرنا ہے. شروع یہاں سے کرنا ہے, ختم یہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی, یہ جو سبز, یہ 3 منزلوں پر سبز لائٹ لگے ہیں. یہ دیکھو پہاڑی پر, یہ دیکھو بیت اللہ شریف ہے, یہ حجر اسود ہے, اور یہ پیچھے جو ہے نا کیا ہے, سبز لائٹ. ایک منزل میں, دوسرے منزل میں, اوپر ہر منزل میں یہ سبز لائٹ ہے. دیکھ رہے ہو نا یہاں سے, یہ آپ کے کندھے کے برابر ہے. آپ جو حجر اسود کے سامنے ہو تو آپ کے چکر میں آتے ہوئے یہاں پہنچ گئے, آپ کو پتہ چل گیا کہ میں حجر اسود کے سامنے ہوں. پھر استلام کریں. دوران طواف بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے. دوران طواف بیت اللہ کو نہیں دیکھنا ہے.
समझ गए? ठीक हो गई बात? सब्ज़ लाइट हाँ? सफ़ा मरवा अच्छा, सफ़ा मरवा की ये देख लो, ये वाली, ये जो हाजी साहिबान है ना, ये मरवा से जा रहे हैं, सफ़ा से। ये पिलर मैंने आपको बताया, ये गुंबद के अंदर वो लिखाई आयात शरीफ की। तो ये जब समझ लेट आ जाए तो फिर अपने कदम को दे दे, वो कदम देश क्या है, ये जा रहा है। और यहाँ इस्तिमा तो नहीं है, इस्तिमा है नहीं है ना, तो यहाँ सबज लाइटों के नीचे तेज चलना है उस तरफ, ये मरवा की तरफ जा रहे हैं अभी। सफ़ा, लाइटिंग, सबज, मिलेन हज़रैन और मरवा। ठीक, आखिर में पूछ लो, दौरान तवाफ बैतुल्ला को नहीं देखना है। किसी के साथ मस्तूरात हैं तो मसला नहीं है, एहतियात है कि फ़ौरन मगरिब के बाद तवाफ शुरू ना करें। उसमें एक वजह है, मगरिब के फ़ौरन बाद इशा का टाइम होता है, दाखिल होता है। अब जब इशा का टाइम दाखिल हो तो उससे पहले 10, 12, 15 मिनट पहले वो लाउड स्पीकर को ऐसे एक मारता है जो आवाज़ पूरे हरम के अंदर सुनाई देता है। उसका मतलब ये, जो लोग समझने वाले होते या वहाँ के ड्यूटियों वाले हैं वो समझ जाते हैं कि मगरिब का टाइम ख़त्म हुआ, इशा टाइम दाखिल हो रहा है। तो इस दौरान वो अपनी अपनी नमाज़ों की तैयारी कर लेते हैं। जो हुज्जाज उम्रे वाले समझते हैं वो भी अपने को तैयार कर लेते हैं, नफले वगैरह शुरू कर देते हैं, किसी ने वज़ू का ताज़ा करना है कर लेते हैं। अब जो नए गए हुए हैं और फ़ौरन मगरिब के बाद अगर तवाफ़ शुरू करेंगे तो क्या होगा, अभी अभी मस्तूरात के साथ तवाफ़ शुरू किए हुए हैं और इधर जो है क्या हो गया, वो जो है ना वो जो है ना बजा दिया स्पीकर को, तो सरकारी लोग आकर मस्तूरात को तवाफ़ से मताफ़ से कि भाई निकल जाओ यहाँ से। क्यों? मर्द और औरतों का आपस में इकट्ठी नमाज नहीं होती, इसलिए उसे कहा जाता है कि आप निकल जाओ मताफ़ से। तो इस दौरान अभी आपने तवाफ़ शुरू किया होगा और आपको कहा जाएगा मस्तूरात इसके साथ है कि निकल जाओ। फिर आपको एक दूसरे को पता नहीं कितने घंटों के बाद मिलना होगा। इससे बेहतर है कि इशा के बाद तवाफ़ शुरू कर लें। इशा के फ़ौरन बाद लोग घरों में, अपने कमरों में, होटलों में निकल जाते हैं, खाए पिए, थोड़ा सा आराम कर ले, फिर तहज्जुद के टाइम आएंगे तो इसमें थोड़ा सा सुकून रहता है। समझ गए? तो आप सुकून के साथ तवाफ़ कर लें। अच्छा जी, तवाफ़ ये याद रखो, बग़ैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होती है, बग़ैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होती है। अच्छा, कोई तवाफ़ करते हुए किसी के पास मस्तूरात है, वो मस्तूरात जो है ना यहाँ कुंडे बालों को लगा दिए और सेफ्टी पिन अपने इबाए में या स्कार्फ में वो लगा लेती है, या किसी के कांच के शीशे की बंगड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ, तो वो निकाल के अपने पर्स में रखें। कुंडे, सेफ्टी पिन और ये चूड़ियाँ अपने कहाँ रखे? पर्स में रखे, दौरान तवाफ़ खास कर। चूँकि ये जो ऐसे मसला नहीं है, ये इख्तियार है। जो ऐसे हाथ मारती है ना चलती हुई, तो वो शीशे की चूड़ियाँ आपस में टकरा कर टूट जाती हैं और वो गिर जाती हैं। कभी सेफ्टी पिन गिर गया, कभी कुंडे गिर गए और किसी का पंप आ गया, उसको ज़ख्मी कर दिया, उसका खून निकल गया, वज़ू टूट गया, तवाफ़ ख़राब हो गया। अगर किसी को मसला मालूम है जाकर वज़ू कर लेगा, किसी का मसला मालूम नहीं है तो उसका उम्रा ही नहीं हुआ, कितना नुकसान हो गया, इसका ख्याल रखें। ठीक है भाई? अच्छा भाई, तवाफ़ करते हुए किसी का खून निकल गया या किसी का हवा निकल गया, अच्छा कोई उम्रा शुरू कर दे तो बेहतर है कि ज़्यादा हैवी खाना ना खाए। ये ना हो कि पाए बनाए हैं 5-6 और उसमें 1-2 रोटियाँ जो है ना तोड़वा के बस लग जाए, या खूब जो है ना बिरयानी और चावल और गोश्त नहीं, हल्की खुराक खाओ, बिस्किट खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, मैदा हल्का रखें। दौरान उम्रा ज़्यादा वज़ू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाली भी पेट न रखो। बाद औक़ात किसी का एसिडिटी कोई मसला हो गया, फिर वो जो है ना वो भी ख़तरनाक है। तो इसमें कोशिश करें कि हल्का खुराक हो। ठीक है भाई? अच्छा, दौरानी तवाफ़ जो है क्या है, अगर पहली चक्कर, दूसरी, तीसरी और चौथी चक्कर में किसी का वज़ू टूट जाए तो क्या करें? ये वज़ू करके ज़मज़म के पानी से भी वज़ू कर सकते हो। हुज्जाज किराम
بیت اللہ شریف کی طواف کرنے والے حضرات یہ جو شاہ عبداللہ کی جو ہے نا دروازہ ہے، اس سے پچھلی طرف وضو خانہ ہے. اب وہاں وضو کر سکتے ہیں. کسی مرد کو وضو کی ضرورت ہے اس کی طرف جو ہے نا مستورات کی بھی ترتیب ہے. اور اس طرح بوتل اگر اپنے ساتھ لے چلے، جہاز میں بھی اپنے پاس رکھ دیں، لیکن جہاز چڑھتے ہوئے پانی اس میں نہ لے جائے. پھر عملے کو شک نہ ہو کہ کوئی پائلٹ صاحب کے اوپر سپرے کر رہے، کیا کر رہے ہیں. آپ وہاں جو پینے کا پانی آپ کو دے دے وہ ایک کپ اس میں ڈال دو، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں نا. یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہ چہرہ آپ اس کو ایسے سپرے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. 1 2 3 قطرے گر جائے بس آپ کا چہرہ ہو گیا. ہاتھ یہاں کوہنیوں سمیت کیا ہے؟ فرض ہے. تو اس کو سپرے کرو. سر کا مسح ہے، 1/4 حصہ فرض ہے. ایسا کر لیا کسی نے، ہو گیا. یہاں کر لیا، یہاں دیکھو کانوں کے روح سے یہاں سے یہاں تک بال ہے، 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ 4 حصہ، 1 انگلی 4 انگلیاں 1 حصہ ہے. کسی نے ہاتھ سے اسپرے کر کے ایسا کر لیا، سر کا مسح ہو گیا. ٹھیک ہے. کسی نے پاؤں پر جو ہے نا اسپرے کرتے کرتے یہاں تک، اور اس کو ملتے جاؤ اور اسپرے کرتے جاؤ. 1 2 قطرے گر جائے آپ کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب باہر جانے کا ٹائم تو بچ گیا نا بہت. میرے خیال میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کے بچ گئے. اور سب سے زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ اگر آپ نکل گئے تو واپس یہاں آ نہیں سکتے ہو، باہر سے آپ کو دوسری جگہ بھیجے گا. چونکہ اندر مجمع رش پڑتا ہے تو پھر وہ گیٹ کلوز ہو گئے، پھر آپ کا آنا نہیں ہوگا. تو یہ ایک بوتل اپنے پاس، جہاز میں بھی آپ اس کے ساتھ وضو کر سکتے ہو اور نماز کا ٹائم ہو. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے بھائی. اچھا، 1 چکر، دوسری تیسری چوتھی چکر میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو دوبارہ کر کے سرے سے طواف شروع کرو. وہ 0 ہو گئے، ختم ہو گئے. سرے سے شروع کرو. اور اگر کسی کا 5ویں چکر میں، 6ویں چکر میں، 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لو جہاں سے طواف چھوڑا تھا. مثلا ادھر سے چھوڑا اور آ گئے تو ادھر سے چند قدم پیچھے سے پھر شروع کر دو. سمجھ گئے؟ جی. نہیں سمجھے؟ سب سمجھ گئے؟ اچھا، مطلب 4 چکر جو ہے یہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. 7 چکر ہے. 4 چکروں کے اندر وضو ٹوٹ گیا، سرے سے وضو کر کے آ کر سرے سے شروع کر دو. 5ویں 6ویں 7ویں میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آ کر اور کوئی سرے سے شروع کر لے تو بہتر ہے. نہ ہے تو کام ہو گیا. جہاں سے چھوڑا تھا ادھر چھوڑ گیا تھا تو چند قدم پیچھے سے شروع کرو. اچھا، آپ طواف کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو گئی، آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو. جہاں آپ کھڑے تھے چکر چھوڑ گیا نماز کے لیے، اب چند قدم سے پھر سٹارٹ کرو. چاہے وہ 4تھی چکر میں ہے، 1لی چکر میں ہے، کوئی بھی چکر ہو. جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آپ ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جہاں 1 چکر میں، دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں کوئی بھی چکر میں آپ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گئے، سلام پھیر دیا. سنتیں بعد میں پڑھو، وتر بعد میں پڑھو، یہاں نہ پڑھو. ابھی لوگ طواف شروع کرنے آپ کو کچل جائے گا تو آپ پیچھے سے چند قدم طواف پھر شروع کریں. سمجھ گئے؟ جی. اچھا جی، اگر آپ طواف مکمل کر کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہو تو اس وقت میں خیال رکھو فجر جماعت ہو گئی تو ادھر جب تک طلوع آفتاب نہ ہو، سورج نہیں نکلا ہو، اس وقت تک وقت مکروہ ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. اب 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے، وقت مکروہ ہے، چھوڑ دو اور اعمال کرو، بعد میں پڑھ لو. بے شک حرم کے اندر پڑھ لے، بے شک گھر اپنے مقام کمرے میں چلے گئے وہاں پڑھ لو، پھر واپس آ کر حرم میں کہیں بھی پڑھ لیا، بس ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے. سمجھ گئے؟ جی. اچھا جی، کوئی طواف کرتے ہوئے اس کے ذہن میں پڑ گیا کہ میں نے تو 6 چکر کر لیے اور حقیقت میں یہ 7ویں چکر میں ہے. اب یہ کہتے 6 چکر تو ہو گئے، ابھی 7واں میں نے شروع کرنا ہے. اور جب شروع کیا تو وہ کون سا تھا؟ 8واں تھا. مغالطہ ہو گیا، غلطی ہو گیا، بھول گیا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے اپنے لیے خود بناؤ، یا جو احرام کی سامان وغیرہ بیچ لے اس کے پاس ایسے تسبیح ہے، اس کو لے لو، ایسے انگلی میں لگا لو. 1 چکر مکمل ہوا تو 1 نیچے کرو، دوسرے چکر پر دوسرا، تیسرا مکمل تیسرا، چوتھا. آپ کو خود بخود پتہ چلے. صفا مروہ کے چکروں میں بھی شمارہ کرو، بعض لوگ بھول جاتے ہیں. اچھا جی،
کوئی غلطی سے 8واں چکر شروع کیا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو یہ 8واں شروع کیا ہے، یا کوئی ساتھی اس کو مل گیا کہ بھئی آپ اور میرا ساتھ ایک چکر شروع کی تھی، میں نے تو مکمل کر لیا، آپ کا تو زیادہ ہے. اس کو اطمینان اور تسلی ہوا کہ واقعی مجھے تو زیادہ ہو گیا، 8واں شروع ہے. پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ بولو بھائی. پھر یہ جو ہے نا یہ چکر بھی پورا کرے اور 6 چکر ساتھ اور کر دے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 7 یہ اور 7 14 تو 14 ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ 2 طواف ہو گئے. لیکن اس جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. غلطی سے ہو گیا تو ٹھیک ہے. پھر جب یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑے گا تو 2 پہلے چکر کے طواف کے اور 2 دوسرے طواف کے الگ الگ 2 رکعت اس کو پڑھنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہو گئی بات. اچھا جی، آپ جب صفا مروہ میں صفا سے شروع کیا مروہ تک پہنچ گئے. بعض لوگ مروہ کی بالکل اینڈ تک جاتے ہیں اور وہاں جو پہاڑی ہے اور ناسمجھی کی وجہ اس کے اوپر چڑھ کے نیت باندھتے ہیں. ارے بھائی کیا کرتے ہو؟ کسی نے دھکا مارا اور گر گئے تو آپ کی تو ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. وہ ایسے پتھریلے چھوٹی پہاڑی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ آگے زیادہ اوپر چڑھنا نہیں چاہیے، بس اس طرح مڑ جاؤ. جب مڑ گئے بیت اللہ کی طرف چہرہ منہ کر کے دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے اور پھر روانہ ہو جاؤ آگے. اچھا چلتے چلتے تک گئے تو وہاں میرون کلر کلیجی کلر کے سنگ مرمر کے پلر ہے، جگہ ہے، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. تھوڑا سا سستا دو پھر روانہ ہو جاؤ. پانی کی ٹنکیاں ہے بیچ میں، کولر ہے، زمزم کی پانی پیو، پی سکتے ہو. اچھا صفا سے مروہ آگے، ایک چکر مروہ سے صفا دوسرا، تو 2 چکرے صفا کے اور 2 چکرے مروہ کے. پھر ایک مطلب ہے کہ 3 چکرے اس طرف 3 چکرے اس طرف اور 7واں چکر وہاں سے یہاں آگے مروہ پہ چکرے پوری ہو گئے. اچھا چکرے کرتے ہوئے کسی کو تقاضا آ گیا، چھوٹا پیشاب کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، ضرورت پڑ گیا تو مروہ کی طرف مروہ پہ چڑھ گئے تو آپ کے دائیں طرف دروازہ ہے، اس پہ نکل جاؤ. باہر حمام ہے، مستورات کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، وہاں استنجا وضو وغیرہ کر کے پھر آ جاؤ. اچھا دوران طواف اگر کوئی عورت اس کی ماہواری شروع ہو گئی تو یہ ایک طرف ہو کے اپنے کو سنبھال کے خود نکل جائے گی جلدی حرم سے. دوران طواف اس طرح. اچھا صفا مروہ کے اندر کسی کو یہ حاجت پیش آئی، کسی عورت کو ایک طرف ہو کے اپنے کو سنبھال لی اور پھر اپنی چکریں پوری کر لی، ٹھیک ہوگی. کوئی آدمی ہے چکرے یعنی آنا جانے میں وضو ٹوٹ گیا، جا کر وضو کر لے. اگر بہت تک کا ہارا ہے، نہیں کر سکتا ہے، عمل رہ جاتا ہے تو بغیر وضو کے بھی صفا مروہ مکمل کر لیا. یہ مسجد سے باہر ہے. سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے جی. اچھا 7ویں چکر جب 7 چکر پورے ہو گئے. اچھا اگر اس دوران جماعت کا ٹائم ہو گیا، کسی نماز کا ٹائم، تو کوشش کرو کہ عورتوں کے پیچھے کھڑے نہ ہو، نماز نہیں ہوگی. عورت ایک طرف مرد دوسری طرف الگ نماز پڑھے. یہاں صفا مروہ کے اندر نیچے صفوں کی وہ لکیریں ماری ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، پھر شروع کر دو. سمجھ گئے؟ اچھا آخر میں جب چکریں پوری ہوئی 7 چکر مکمل تو عورتیں اپنی بال اگر اس نے سو تصویر پیدا رکھی ہوگی سے وہ جو بال کو ایسے کرتے ہیں نا، کرتی ہے مستورات، وہ بال کھول لیں اور اپنی طرف سامنے سے کر لیں یا پیچھے کی طرف مٹھی میں لے لیا اور جو کنارے ہیں سرے ہیں بالوں کی 1 انگلی کی پر کے برابر، 1 پرے کے برابر وہ کاٹ دیں. اچھا کچھ بال ایسے ہوں گے، دیکھو یہ چھوٹا انگلی ہے، یہ سے تھوڑا سا بڑا ہے، یہ سب سے بڑا، تو اس کو بھی اس طرح کاٹیں، اس کو بھی اس طرح کر 1 بن کے برابر، 1 پورے کے برابر پورے سل کے بعد کاٹ لیا. اب مستورہ خود بھی کر سکتی ہے، کوئی اور مستورہ احرام میں ہے وہ بھی کر سکتی ہے. اپنا جو ساتھ اس مستورہ کے ساتھ جو اپنا محرم ہے وہ محرم اس کے لیے بال کاٹ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ مرد کیا ہے، مرد باہر جا کر جب بال منڈوائیں گے، اکثر چھوٹے بچے وہاں کھڑے ہوتے کھینچیا لے کر ایسے ٹک 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 ٹک، اس سے آپ کا احرام نہیں کھلتا ہے.
اگر کسی کے بال لمبے ہیں، دیکھ رہے ہو نا، تو ایک پورے کے برابر پورے سر کے بال اس کو کاٹنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ اور جب بال کاٹے اس کو کہتے ہیں کسر کر لیا، بالوں کو کم کر دیا۔ اور ایک ہے حلق کرنا، حلق اس طرح سے بلیڈ سے بالکل صاف کرنا ہے، ڈینٹ کرنا ہے۔ تو کسر کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اور حلق کرنے والوں کے لیے 3 بار۔ تو کیا کون سا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے نا۔ اب جب حلق کر لیا تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ جا کر غسل کر کے کپڑے چینج کر لو۔ آپ کے عمرے کے جو احرام کی حالت میں پابندیاں وہ ختم ہو گئے، گھر والی کو بھی مل سکتے ہو اور جو ہے نا خوشبو بھی لگا سکتے ہو، جو پابندیاں وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، بعض لوگ جا کر نیچے طواف کے بجائے کپڑوں میں طواف اوپر کرنا پڑتا ہے، آج کل کا جو مسئلہ ہے۔ گھر میں اپنے کمرے میں ایسے چادروں کو احرام کی لپیٹ لیا اور وہاں شو کرتا ہے کہ میں عمرے والا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اس دین اسلام میں دھوکہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جو محرمہ مستورہ ہے، ایک کے لیے بال کاٹے اور وہ جب اس کی بال کٹ گئی وہ خود باقیوں کے لیے کر لے، وہ باقیوں کے لیے کر دے۔ ایک محرمہ عورت سب کے لیے کرنا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی دم کا مسئلہ ہو جائے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، اپنے گھر چلے گئے، کپڑے آپ نے چینج کر لیے، ٹھیک ہے، یا اسی دوران بال منڈوانے کے بعد جا کے آپ نے غسل کیا یا وضو کر دیا اور پھر آنا چاہتے ہو، کیونکہ احرام کی چادر آپ کے اوپر ہے، احرام کی پابندی آپ کی اتر گئی، نیچے آنا چاہو، حجر اسود کو ملنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے کر سکتے ہو، نفلی طواف کرنا ہے، اور گھر چلے گئے، کپڑے چینج کیے، پھر وہاں سے ایسے چادریں لپیٹ کر سرکاری لوگوں کو شو کرنا کہ میں عمرے والا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دین اسلام میں دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دینا ہے، اپنے کو بھی نہیں دینا ہے، حکومت والوں کو بھی دھوکہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب عمرے کے فارغ ہو کے گھر چلے گئے، کچھ کھائے کچھ پیے، کوئی آرام کر لے، ہر نمازوں کے لیے کوشش کرے حرم میں آ جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو اور ہمتوں کو قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ کہ دم جو ہے نا عربی میں خون کو کہتے ہیں دم، اور کوئی حج عمرہ میں واجبات چھوٹ جائے اور کمی کرے رہ جائے تو اس کے بدلے میں پھر دم دینا پڑتا ہے، اور یہ دم جو دیا جاتا ہے تو یہ مکہ معظمہ حرم شریف کے حدود میں دیا جاتا ہے۔ اگر حدود سے باہر دم ادا نہیں ہوا تو دم جو ہے نا بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو جب حج میں واجبات میں کمی رہ جاتی ہے تو اس کے بارے میں دم دینا پڑتا ہے، تب وہ عمل جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو محترمین مکرمین، جو بھی واجبات ہوتے ہیں اس کے چھوٹنے سے دم لازم آتا ہے، دم دے کر پھر جو ہے نا وہ عمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ جزاک خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔